میرے سوالات جو ہے وہ شیخین کے بارے میں بھی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے اس سوالات کے جوابات دے دیں. جی سر، بسم اللہ بسم اللہ. جی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ معنا. وہ جو پیغمبر نے حضرت ابوبکر کو فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع المؤمنین، اللہ کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ مؤمنین کا ہوتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ مؤمنین تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کا ساتھ بھی دیا. میں نے اپنے دلیل جو ہے وہ قرآن سے دیا ہے. آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ مبصرین کے اقوال اور اس کی طرف نہیں جائیں گے، اپنا دلیل اور مدعا جو ہے وہ قرآن سے ہی ثابت کر دیں گے. ان اللہ معنا، دیکھیں میرے بھائی، ان اللہ کی معیت دو طرح کی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک معیت ہے جو عامہ ہے، ما تکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کہ یہ منافقین کے لیے کہ منافق جب نجوا کرتا ہے نا، 3 آدمی ہو تو چوتھا اللہ ہے، 5 آدمی ہو تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے. وہ معکم اینما کنتم، آپ جہاں بھی جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ کافر کے لیے بھی ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی فضیلت ہے. یہ معیت جو اللہ کا علم ہے، اللہ فزیکلی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فزیکلی جسمانی طور پر تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. سوال سر، یہاں جو ہے وہ عام میت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ابوبکر کے ساتھ پیغمبر بھی تھا. ابوبکر کے ساتھ پیغمبر بھی تھا. 2 قسم کی ہے نا، 2 قسم کی، آپ سن لو نا پلیز. معیت 2 قسم کی ہے. ایک معیت عامہ ہے، اس معیت عامہ میں تو کوئی فضیلت ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جماعت مخالف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ معیت کون سا ہے، معیت عامہ ہے یا معیت خاصہ ہے؟ اگر معیت عامہ مراد ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے بھی ساتھ ہے، کافر کے بھی ساتھ، ہر جگہ ہے. وہ اس سے تو کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی نا. اگر آپ کہتے ہیں معیت خاصہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. یعنی اس طرح جو غیر محسن مسیء لوگ ہیں، گناہ کار لوگ ہیں، اس طرح اللہ کی رحمت ان کو شامل نہیں ہے جیسے محسن لوگوں کے لیے. تو یہ ان اللہ معنا، اس میں ابو بکر شامل نہیں. اگر آپ کہتے ہیں معیت سے مراد معیت عامہ ہے، تو بلا شک اللہ تعالیٰ معیت عامہ میں ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ہے. معیت خاصہ یعنی نزول رحمت، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ، اللہ تعالیٰ کی تائید، یہ ابو بکر اس میں شامل نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود آیہ مبارکہ ہے، فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ جب اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہوتی ہے تو ابو بکر پہ نازل نہیں ہوتی. معنا سے مراد خود ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر اس میں شامل نہیں، کیونکہ عربی زبان میں متکلم وحدہ، متکلم مفرد کے لیے تعظیم کے لیے آپ جمع کے صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. انا بولا ہے، نہیں بولا انی نزلتو یا انی انزلتو، نہیں بولا، فرمایا انا انزلناہ. متکلم وحدہ اپنے تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا. تو جب فرمایا ان اللہ معنا، اس سے مراد ابو بکر نہیں ہو سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے وحدہ. یا میں دوسرا بھی شک بیان کرتا ہوں، ابو بکر شامل نہیں ہے. کیوں؟ اگر ابو بکر شامل ہوتا تو فانزل السکینۃ علیہما ہوتا، کیونکہ سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا رحمت خاصہ ابو بکر کے لیے بھی شامل ہوتا تو سکینہ سے کیوں محروم رہا؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی کہہ دے کہ سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا، تو آیا واضح ہے کہ ابو بکر پہ سکینہ. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، وہی شخص جس کے لیے فرشتے آئے تھے، فرشتے نے اس کی تائید کی تھی، اسی کے لیے سکینہ نازل ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اور کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، یہاں پہ حزن کا مقام ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی نازک عربی زبان کے نکات ہیں کہ حزن اور خوف میں فرق کیا ہے. حزن مافات کے لیے ہوتا ہے، مصیبت جو مافات ہو، گزشتہ سابق مصیبت کے لیے. خوف جو ہوتا ہے لاحق مصیبت کے لیے، جس کا امکان ہے. یہاں غار میں جو مقام ہے، یہ حزن کا مقام نہیں، یہ خوف کا مقام ہے. خوف کا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے فرماتے ہیں لا تحزن، تو غمزدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. یہاں پہ ابو بکر کے لیے یہ کیوں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن؟ حالانکہ یہ مقام حزن کا ہے نہیں. اس سے پہلے ابو بکر کا کوئی شخص فوت ہوا، کوئی رشتہ دار، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مالی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. کیوں فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن؟ اب سن لینا، لا تحزن، کیونکہ وہ اپنے خود سے زیادہ، کیونکہ وہ اپنے خود
کیونکہ وہ اپنے خود سے زیادہ پیغمبر سے جو ہے وہ محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہا تھا کہ پیغمبر اس کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائے، وہ بہت غمزدہ تھا، تو پیغمبر نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ سر مجھے ایک بات نہیں سن لیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو خوف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے حالات نہ لگ جائے تو اس کو خوف ہے، حزن نہیں ہے، اس کو خوف ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن۔ حزن اور خوف میں بڑا فرق ہے۔ سر بات سنیں سر، خوف تب ہوتا جب وہ کافر اس غار کے قریب نہ آتے، تو ابوبکر کو خوف تھا کہ ہم اس کے ہاتھ نہ لگ جاتے، وہ تو غار کے قریب آئے ہوئے ہوتے، اور اس وہ پیغمبر کے جو ہے وہ پیغمبر اور حضرت ابوبکر کو جو ہے وہ بالکل اس غار کے قریب تھے، تو حضرت ابوبکر نے اسی طرح جو ہے وہ مانا تھا کہ ہم اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، نہیں لگے۔ خوف تو تب ہوتا اگر کوئی اگر آپ پہ دشمن اگر بڑا بے رحم ہے، دشمن سنگ دل ہے، وہ آپ کو پکڑ کے قتل کر لے گا نا اگر ہاتھ لگ جائے، تو یہاں پہ آپ کو خوف ہونا چاہیے، یہاں پہ حزن بنتا ہی نہیں، غم نہیں بنتا، یہاں پہ خوف بنتا ہے کہ آپ کو پریشانی، آپ سن لیں بھائی، سب کو سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ سن لینا۔ یہاں پہ حزن کا مقام نہیں ہے، خوف کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ حزن بنتا ہی نہیں ہے۔ حزن اگر یہ ہوتا ہے نا کسی کا باپ مر گیا، بھائی آپ غصہ نہ کریں، آپ کے والد صاحب جنت میں، اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ کے والد صاحب مر گئے ہیں، آپ صبر کریں، آپ اللہ آپ کو اجر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حزن بنتا ہے۔ ابو بکر کا نہ کوئی بھائی مرا ہے، نہ کوئی اس کی بیٹی، نہ کوئی وائف، نہ کوئی بابا، نہ کوئی چچا، کچھ نہیں مرا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن، کیوں فرماتے؟ کہنا چاہیے تھا لا تخف، کہنا چاہیے تھا لا تخف۔ آپ کہہ رہے ہیں نا خوف تھا اس کو کہ نبی کو پکڑ لیں گے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ پیارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ لا تخف، تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں لا تحزن۔ سر آپ اس کی وجہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سکینہ جب نازل ہوا ہے تو ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا، تو پتہ کیا چلا کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے مخلص نہیں ہیں۔ اگر مخلص ہوتے تو نبی صلی اللہ، آپ سن لو نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا ہے تو ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچ گئے، کفار کے گرفت سے بچ گئے، لیکن ان کے بھائی وہاں پہ بستر پہ سوئے ہوئے، وہ جو موت کا بستر ہے، موت کا بستر ہے، وہاں پہ اس کا قتل ہونا یقینی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام شب ہجرت جس بستر پہ سوئے ہیں، ان کا شہید ہونا یقینی ہے، ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ کفار آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تلواریں اٹھا کے سب قبیلے کے لوگوں اکٹھے ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو پتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کے بیٹے سب وفات ہو چکے تھے۔ اگر کوئی ان کا بیٹا جیسا ہے، جو بائی جیسا ہے، وہ علی علیہ السلام، پوری دنیا کو، کوفے کے مکے کے لوگوں کو پتا تھا، مشرکین کو پتا تھا۔ اگر پیغمبر ہاتھ نہیں لگتے قتل کے لیے تو علی علیہ السلام کو قتل کیا جائے، یہ ان کا بہترین اگلا آپشن ہے۔ اور کفار بھی، وہ کوئی شریعت کے پابند تو ہے نہیں، اور سب نے آپس میں عہد بھی کیا کہ پیغمبر کو قتل کریں گے۔ سن لیں، جب سب مل کے قتل کریں گے تو بنی ہاشم ہم سے انتقام نہیں لے سکتا۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا شہید ہونا یقینی ہے ظاہری لحاظ سے، اور ابو بکر دل میں خوش ہو رہا ہے، ابو بکر دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج علی علیہ السلام جس شخص سے یہ اتنے محبت کرتے ہیں، چلیں یہ خود بچ گیا تو اس کا بھائی تو قتل ہوگا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمسخر میں، جیسے قرآن میں ذق انک انت العزیز الکریم، کہ کافر کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کو ماریں گے ملائکہ اور کہیں گے نا، نوش تو فرمائیے نا، ذق انک انت العزیز الکریم، آپ تے بڑے صاحب عزت آدمی ہیں، آپ تے بہت بڑے سردار ہیں، چکیے مارتے ہیں اس کو ملائکہ۔ تمسخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں لا تحزن، کہ تو غمزدہ نہ ہو، یعنی تجھے تو غمزدہ ہونا چاہیے نا کہ میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں، تو کہہ رہا میں تیرا صحابی ہوں، میں تو مسلمان ہوں، تجھے تو غمزدہ ہونا چاہیے میرا بھائی کی شہادت پہ، لیکن لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے بھائی کے ساتھ ہے۔ معنا سے کیا مراد ہے؟ علی علیہ السلام، علی علیہ السلام ہے، معنا سے اللہ میرے ساتھ اور میرے بھائی جو میرے بستر پہ سوئے ہیں، یہ سر بولیں۔ سر
پوائنٹ یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ معنا جو ہے وہ صرف پیغمبر کی طرف متوجہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس میں داخل نہیں ہے. آپ نے جو ہے اس پر قرائن پیش کیے، میں اپنی طرف سے آپ کو قرینہ پیش کر رہا ہوں. یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ سینٹینس، اس پوری سینٹینس کو آپ دیکھ کے دونوں کی بات ہو رہی ہے. از ہما فی الغار، ہما دونوں کا صیغہ ہے. از ہما فی الغار، از یقول لصاحبہ، لصاحب وہاں بھی دونوں ہے. ان اللہ معنا، وہاں پر آپ کے پاس کیا قرینہ ہے کہ آپ جو ہے اس ایک سینٹینس میں دو جگہ دونوں مراد ہے. ایک جگہ آپ جو ہے وہ ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے. از ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. میں نے عرض کیا نا کہ اس میں معیت ابوبکر شامل نہیں ہو سکتا. کیوں شامل نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں سکینہ نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مومن شخص تھا تو مومنین پہ بھی نازل ہوا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ کی جانب سے کوئی بخل نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. سکینہ کم ہے بھائی، نبی کو دیا جائے ابوبکر کو نہ دیا جائے. دیکھیں اللہ کی جانب سے کوئی بخل نہیں. حنین میں جب سکینہ نازل ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے نا. سورۃ الفتح میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے سکینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پہ نازل کیا. سکینہ جب بھی نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر مومنین تھے تو مومنین نزول سکینہ میں ان کو بھی نصیب ملا ہے سوائے غار میں. دیکھیں معنا ہم کیوں کہتے ہیں ابوبکر شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابوبکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا نا. اگر اللہ کی رحمت ابوبکر کے ساتھ بھی ہے، بھلے دیکھو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. سکینہ ایک شخص پہ نازل ہوا، دوسرے پہ نازل نہیں ہوا. ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا سکینہ. اگر معنا ابو بکر اس میں شامل ہوتا تو سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس ابو بکر پہ دلیل کیا کہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے اسی کے لیے ملائکہ بھی آئے، اسی کے لیے ملائکہ آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابو بکر محروم رہا اب سکینہ سے، تو محروم رہا تو پتہ چلا ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اوکے سر، میں نے بھی اپنا قرینہ پیش کیا کہ بات ایک سینٹنس میں دونوں کا ہو رہا ہے. اوکے سر، میں جا رہا ہوں اپنے دوسرے سوال کی